السلام علیکم. السلام علیکم. آج ہم 5 منٹ کا مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں. آج ہماری جو قرآن حدیث کی روشنی میں آج ہم نظر ڈالنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے نمبر 1 کی شروعات کریں گے، محرم الحرام. نمبر 1، اسلامی تاریخ. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے. یہاں پہ بچوں ہم 5 منٹ کا مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں، جسے ہم دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمارے 5 منٹ کے مدرسے میں اس کی شروعات، جیسے ہمارا جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے بچوں، محرم الحرام، مطلب اس مہینے میں حرام کام کرنا منع ہے. تو یہاں پہ ہم نمبر 1 اسلامک تاریخ پہ ہم نظر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا تم ہمارا مالک ہے. جب کائنات نے اس نے بہت ساری چیزیں بنائی، پیڑ پودے بنائے، انسان کو بنایا، سورج چاند سب بنائے، لیکن سب سے پہلے اس نے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. ایک دن اس کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کی ہے. دنیا میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنے بھی نباتات حیوانات ہیں، سمندر ہے، اپنے بڑی بڑی مچھلیاں دیکھی ہوں گی، پیڑ دیکھے ہوں گے، پودے دیکھیں گے، پھول دیکھے ہوں گے، جتنی بھی چیزیں دیکھی ہوں گی، چاند ستارے دیکھے ہوں گے، ان سب کا مالک کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف آپ کی عزت و بزرگی والی رب کی ذات باقی رہے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، لیکن ایک دن ایسا وقت آئے گا جب اس دنیا کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا. لیکن اس دنیا میں کون سی چیز زندہ رہے گی؟ صرف رب العزت، جو اللہ کی ذات ہے، جو کبھی ختم نہیں والی ہے، مطلب وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. سورۃ الرحمن 26 سے 27. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اسے لکھنے کا حکم دیا. تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا. ابھی یہاں پہ سورۃ الرحمن میں مطلب حضرت عبادہ ہے بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دنیا میں بنائی، جتنی بھی چاند ستارے، سورج وغیرہ وغیرہ، جو قدرتی مناظر، انسان، جانور، سب کو پیدا کیا، سب کو بنایا. لیکن انہوں نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو بنایا. کہ انہوں نے قلم کو کیا حکم دیا؟ اور جب قلم کو بنایا تو قلم اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھ رہی ہے کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی پوری کائنات کی جتنے بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعات ہونے والے، تقدیر لکھنے کا حکم دیا. ابو داؤد پھر اس وقت نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دی. پھر قلم نے جتنے بھی ہے اس وقت سے لے کے، جب جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت قلم کو پیدا کیا تھا، قیامت تک کی جتنے بھی واقعات ہونے والے ہیں، سارے واقعات اس قلم سے لکھ دیے. ایک دوسری حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے. جیسے ایک حدیث میں بھی لکھا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کی زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے لکھا ہے. اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوگا، قلم ان چیزوں کی بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر لکھ چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو انسان میں ہونے والے جو واقعات ہوتے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا، جوان ہے، کہ ہمارے ساتھ کیا کیا واقعہ ہونے والے، وہ سب لکھ چکے ہیں. اور ہمیں تقدیر پہ ایمان لانا چاہیے. لیکن ہم اپنی تقدیر بدل سکتے، اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں، دعا مانگیں، تو ہماری تقدیر ضرور بدل جائے گی. لیکن جو وہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری تقدیر لکھ چکی ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے. ابھی نمبر 2 ہم اللہ کی قدرت کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ نے کیا بنایا؟ آسمان. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج، چمکدار ستارے بنائے. اس نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے. جیسے آپ نے بچوں اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت دیکھی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، اور دنیا کی جتنی بھی خوبصورتی کے قدرتی مناظر دیکھے ہوں گے، پیڑ پودے، پھول، یہ کلیا، سمندر، مچھلیاں، جاندار حیوانات، سارے دیکھے ہوں گے.
لیکن دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے سارے جتنے بھی چمکتے ستارے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کبھی آپ کو زمین پہ گرتے ہوئے نظر آتے، وہ آسمان پہ ہی چمکتے رہتے ہیں، جبکہ آسمان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا ہے۔ ذرا سوچیے اللہ کی قدرت بھی کتنی کمال ہے کہ ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے بغیر ستون کے۔ آسمان کو تو ہم چھو نہیں سکتے، لیکن ذرا دیکھو کہ اللہ کی قدرت بھی کتنی ہے کہ وہ اتنے سالوں تک ابھی کا ابھی ویسے ہی کا ویسے ہی ہے۔ لوگوں کو اس میں غور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ ابھی یہاں پہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ کیسے آسمان کو بلند کیا گیا ہے، کتنے کیسے بلند کیا کہ آج دنیا بھر کے سائنسداں آ رہے، کھوج لگا رہے کہ ہمیں کیسے عمارت بنانی چاہیے، ہمیں کیسے عمارت کو بنانا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ناز کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کائنات کو بہت ہی خوبصورت سے بنایا ہے۔ ابھی نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ جیسے ہم اللہ پہ ایمان لائیں، ہم نے پہلا کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ہمیں بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پہ ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے بچوں، آپ کے گھر میں امی ابو رہتے ہوں گے، لیکن ہمارا کوئی ہم سے جب پوچھتا ہوگا کہ ہم کیا ہے، ہم انسان تو، لیکن ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس پہ ایمان لائے، تو ہمارے امی ابو نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا رہتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ ایمان لانا، وہی ہمارا خدا ہے، ہمیں مصیبت میں اسی کو پکارنا چاہیے، مدد بھی اسی سے حاصل کرنی چاہیے، کہ مطلب وہ انسان مومن نہیں کہلائے گا جب تک وہ 4 باتوں پہ ایمان نہ لائے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ مرنے پہ دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہونا، تقدیر پر ایمان لانا۔ ابھی یہاں پہ مطلب فرض ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں بچوں، جیسے ہمارے امی ابو اور آپ کے گھر والے نے بتایا ہوا کہ ہم مسلم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کوئی انسان جو ہے وہ مسلمان کب کہلائے گا؟ جب اسے 4 باتوں پہ یقین کرنا ہے، 4 باتوں پہ ایمان لانا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوائے عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دوسرا یہی کہ مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اور تیسری بات یہ مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھنا، مطلب ہم جیسے دنیا میں آئے تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دوبارہ ہمیں زندہ بھی ہوں گے، اس پہ بھی ہمیں یقین کرنا ہے۔ اور چوتھا، تقدیر پہ ایمان لانا کہ مطلب دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ حادثہ ہو رہا، جو بھی واقعات ہو رہے، وہ ہماری تقدیر میں لکھ چکا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں، ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جیسے یہاں پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں، جیسے ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جیسے وہ کس طرح وضو کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، ان کی ایسی بہت ساری، مطلب ان کا کیا کہنا ہے کہ مطلب جو بھی مسلمان، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جس نے میری سنت پر عمل کیا، مجھ سے محبت کی، مطلب اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنت میں وہ شخص میرے ساتھ رہے گا، چاہے وہ مرد، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت، صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ جیسے جب ہمارے صبح کی دن کی آغاز ہوتا ہے، دن کی شروعات ہوتی ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہم رات میں تو سوتے بچوں، سونے کی دعا ہم پڑھ کے سوتے، لیکن جب صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، مطلب یہ بہت ہی چھوٹی دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
ترجمہ: میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کو پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مطلب میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کو پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ اگر یہ دعا ہم صبح پڑھیں گے، جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح کی دعا پڑھتے ہیں اٹھنے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت کرے جو سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 6 بھی ہم پڑھیں گے بچوں، ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو ستانا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ جیسے یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، جیسے ہمارے بہت سارے ہمارے پڑوسی ہوتے ہوں گے ہمارے بازو میں، ہم بھلے کتنی بھی عبادت کر لیں، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے لیکن ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، ہمیں انہیں ستانا نہیں ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ وہ شخص آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہا۔ ہمیں اپنے پڑوسی کو بالکل نہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے، ستانا نہیں چاہیے۔ نمبر 7 ہم پڑھیں گے دنیا کے بارے میں، حلال حرام کو سمجھو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تو بھیجا ہے اور ہمارے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو ہم نے ان پر ایمان لایا ہے، اللہ پہ ایمان لایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہیں رہے گی مال حرام ہے کہ حلال ہے۔ جیسے آج کا زمانہ ہو گیا کہ ہم ایسا کام کر رہے کہ ہمیں اس چیز کی فکر بھی نہیں کہ وہ کام ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، کہ ہمیں حلال روزی کمانی چاہیے، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے شریعت کے خلاف ہو، مطلب ہمیں حلال روزی کمانی چاہیے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت میں مجرموں کی حالت۔ جیسے ہمیں اس بات پہ تو جیسے ہماری جو دنیا ہے ایک نہ دن تو ختم ہو جائے گی، جس دن قیامت کا دن آئے گا، جس دن ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھے گی، وہ لوگ ایمان ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہیں، افسوس سے کہہ رہے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر رجسٹر، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل، سبھی اس میں محفوظ ہے۔ مطلب جب جیسے ہمارا جب نتیجہ آئے گا، جیسے ہم کلاس میں پڑھتے تو ہمارا نتیجہ آتا ہے نا کہ ہم پاس ہے کہ فیل ہے، تو یہاں پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا ایک رجسٹر دیا جائے گا جس میں ہمارے ساری عمل لکھے ہوں گے کہ ہم نے کون سا اچھا کام کیا تھا، برا کام کیا تھا۔ تو اس میں ہمیں ایسا بھی عمل نہیں دکھائے، کاش ہم اور بھی اچھا کام کرتے اور بھی نیک اعمال کرتے تاکہ ہمارے لیے اور نیکی لکھ دی جاتی۔ نمبر 8 طب نبیوں سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ بیان کرتے، ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک دواؤں کا استعمال کرتے، پرہیز کرتے، تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ جیسے پہلے کے زمانے میں اتنے ڈاکٹر دستیاب نہیں رہتے تھے، تو مطلب لوگ جھاڑ پھونک سے دواؤں سے، مطلب یہ جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے جس سے ہماری جو طبیعتیں ٹھیک ہو جائے۔ جیسے کسی کو بخار ہو، نزلہ ہو، کھانسی ہو، اور کھانے پینے کو لے کے پرہیز کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے جو حضرت ابو خزامہ ہیں، انہوں نے کیا بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، اگر ہم لوگ یہ جھاڑ پھونک کریں گے، دواؤں کا استعمال کریں گے، تو یہ تقدیر الہی کی خلافت تو نہیں؟ مطلب ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تقدیر الہی کی، ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مطلب دواؤں کا استعمال تو کرنا چاہیے، لیکن یہ جھاڑ پھونک ان سب چیزوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں ہم آیت پڑھ کے اپنے جسم پہ ہم دم کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، یہ سب ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا۔ جیسے ہماری جو کتاب ہے قرآن شریف نازل کی گئی ہے، جو ہماری انسانیت کے لیے اچھی بری کی سمجھ دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہے کہ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں سے ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے، عذاب سے ڈرانے والا ہے، کہ مطلب قرآن جو ہے آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان سے اتارا ہے، تو ہمیں اس قرآن کی عزت کرنی چاہیے کہ اس میں یہ مطلب ایسی قرآن ہے جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے، مطلب جو ہماری جو ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، مطلب جو ہمیں مطلب ان لوگوں کے لیے جو اس میں بہت ہی اچھی باتیں کی ہے۔
اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے جو 5 منٹ کے مدرسے میں پڑھا ہے، آج ہم نے محرم الحرام میں ہم نے پہلی اکائی کو مکمل کیا ہے۔